بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ پاکستان انٹرنیشنل اسکول طیف کے ورچوئل لرننگ سسٹم میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ ہمارا اردو کا 23واں لیکچر ہے اور یہ لیکچر جماعت پنجم کے طلبہ اور طالبات کے لیے ہے اور میں آپ کی اردو کی ٹیچر مسز سہرا بانو۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم اپنی درسی کتاب کا سبق میں اسکاؤٹ بنوں گا پڑھتے ہیں۔ سبق میں اسکاؤٹ بنوں گا آپ کی اردو کے کتاب آپ کے صفحہ نمبر 70 پر ہے۔ 70 آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 70 کھولیں جس پر آپ کا یہ سبق میں اسکاؤٹ بنوں گا ہے۔ امید ہے آپ نے اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 70 اور سبق میں اسکاؤٹ بنوں گا کھول لیا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ خالد 23 مارچ کو یوم پاکستان کی ایک بہت بڑی تقریب میں شرکت کے لیے اپنے ابو کے ساتھ لاہور کے اقبال پارک میں گیا تو وہاں اس نے خاکی شرٹ پتلون پہنے ہوئے بہت سے لڑکے دیکھے۔ وہ سب نہایت معظم انداز میں قطاروں میں کھڑے تھے۔ ان کے گلے میں رومال اور سینے پر مختلف بیج لگے ہوئے تھے۔ دوسری طرف اسے کچھ لڑکیاں دکھائی دیں۔ سب لڑکیوں نے سفید رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ خالد کو یہ منظر بہت بھلا لگا۔ یہ لڑکے اور لڑکیاں تقریب میں آنے والے مہمانوں کو نشستوں پر بیٹھنے میں مدد دے رہے تھے۔ خالد نے اپنے ابو سے پوچھا، یہ لڑکے اور لڑکیاں کون ہیں؟ اس کے ابو نے جواب دیا، یہ لڑکے اسکاؤٹ ہیں اور لڑکیاں گرل گائیڈز۔ لڑکیاں بھی دراصل اسکاؤٹ ہی ہیں لیکن انہیں گرل گائیڈ کہا جاتا ہے۔ خالد نے اپنے ابو سے پوچھا، ابو جان اسکاؤٹ کا کیا مطلب ہے اور یہ کیا کام کرتے ہیں؟ اس کے ابو نے کہا، اسکاؤٹ کا مطلب ہے نگران۔ یہ لڑکے اور لڑکیاں سکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے طلبہ ہیں جو اپنی خوشی اور شوق سے اسکاؤٹ تحریک میں شامل ہوئے ہیں۔ یہ اسکاؤٹ اپنے تعلیمی اداروں، شہروں اور ملک میں دوسروں کی بھلائی اور آسانی کے لیے رضاکارانہ کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ سب سخت دھوپ میں کتنی تندہی سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ تندہی یعنی مشکل سے، مشقت سے یا دل لگی سے، دل لگا کر کام کر رہے ہیں۔ ابھی آپ صفحہ نمبر 71 کھولیں، صفحہ نمبر 71 پہ دیکھیں، پڑھتے ہیں۔ خالد نے کہا، ابو جان، اس کا مطلب ہے کہ اسکاؤٹ بہت محنتی ہوتے ہیں۔ اس کے ابو بولے، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، ایک اسکاؤٹ میں اور بھی بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں، مثلاً وہ ایماندار ہوتا ہے، وہ بہادر ہوتا ہے۔ کون؟ اسکاؤٹ۔ یعنی اسکاؤٹ ایماندار ہوتا ہے، اسکاؤٹ بہادر ہوتا ہے، اپنی ذمہ داری نہایت دیانتداری سے انجام دیتا ہے۔ وہ محب وطن ہوتا ہے، یعنی وطن سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، وفادار اور خوش اخلاق ہوتا ہے، وہ دوسروں کا مددگار ہوتا ہے۔
دوسرے اسکاؤٹس کو اپنا بھائی سمجھتا ہے، اس لیے اسکاؤٹس آپس میں کبھی نہیں لڑتے۔ کفایت شعاری اس کی فطرت میں شامل ہوتی ہے۔ فطرت کا مطلب ہوتا ہے عادت، کفایت شعاری یعنی سوچ سمجھ کر صحیح طریقے سے خرچ کرنا، نہ زیادہ فضول خرچی کرنا اور نہ زیادہ کنجوسی کرنا۔ صفائی اس کا ایمان ہوتا ہے۔ گرل گائیڈز میں بھی یہ ساری خوبیاں ہوتی ہیں۔ اسکاؤٹ اور گرل گائیڈز لڑکے لڑکیاں اتنے خود اعتماد ہو جاتے ہیں کہ وہ زندگی کے کسی میدان میں ہمت نہیں ہارتے۔ خالد، جو اپنے ابو کی باتیں بہت دلچسپی سے سن رہا تھا، بولا، ابو جان، میں کل اسکول میں اپنے استاد صاحب سے اسکاؤٹنگ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کروں گا۔ اس کے ابو بولے، آپ ان سے بھی پوچھ لینا۔ چند باتیں میں بھی بتائے دیتا ہوں۔ اسکاؤٹنگ ایک ایسی تحریک ہے جس کا آغاز ایک انگریز فوجی لارڈ بیڈن پاول نے 1907 میں برطانیہ سے کیا۔ یہ تحریک اس قدر مقبول ہوئی کہ جلد ہی دنیا نے اس کی افادیت کو محسوس کرتے ہوئے فائدے یعنی اس کے فائدوں کو محسوس کرتے ہوئے اس میں شمولیت اختیار کر لی، شامل ہو گئے۔ اب یہ ایک عالمی تحریک بن چکی ہے۔ پاکستان بھی اس عالمی تحریک کا رکن ہے۔ پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح اس کے پہلے چیف اسکاؤٹ مقرر ہوئے۔ 1947 میں بوائے اسکاؤٹس اور گرل گائیڈز نے ہندوستان سے پاکستان آنے والے مہاجروں کی بہت دیکھ بھال کی۔ اگلے روز خالد اسکول گیا تو اس نے اپنے استاد صاحب سے اسکاؤٹنگ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ اسکاؤٹس کے اجتماع کو جمبوری کہا جاتا ہے۔ جمبوری میں نہ صرف ملک بلکہ دنیا بھر کے اسکاؤٹس شرکت کرتے ہیں۔ عمر کے لحاظ سے اسکاؤٹس کے 3 درجے ہیں۔ ابھی آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 72 کھولیں۔ یعنی عمر کے لحاظ سے اسکاؤٹس کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1، 7 سے 11 سال تک کے اسکاؤٹ شاہین اسکاؤٹ کہلاتے ہیں۔ نمبر 2، 11 سے 17 سال تک کے اسکاؤٹ بوائے اسکاؤٹ کہلاتے ہیں۔ نمبر 3، 17 سے 25 سال تک کے اسکاؤٹ راؤر اسکاؤٹ کہلاتے ہیں۔ شاہین اسکاؤٹس کا نصب العین بلند پرواز ہے۔ ہر شاہین اسکاؤٹ وعدہ کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا کہا مانوں گا، سچا پاکستانی بنوں گا، سب کے کام آؤں گا۔ بوائے اسکاؤٹس کا نصب العین ہے المستعد، یعنی ہر لمحہ تیار رہو۔ راؤر اسکاؤٹ کا نصب العین ہے بے لوث خدمت۔ راؤر اسکاؤٹس کو ہنگامی حالات میں لوگوں کو بچانے کے لیے تربیت دی جاتی ہے۔ کہیں آگ لگ جائے، زلزلہ آ جائے یا سیلاب، راؤر اسکاؤٹس متاثرین کے بڑھ چڑھ کر مدد کرتے ہیں۔ اپنے استاد صاحب کی باتیں سن کر خالد بولا، سر، میں بھی اسکاؤٹ بن کر لوگوں کے کام آنا چاہتا ہوں۔ میں اسکاؤٹ کس طرح بن سکتا ہوں؟ استاد صاحب نے کہا، ہمارے اسکول میں شاہین اسکاؤٹس کا یونٹ پہلے سے قائم ہے۔ میں تمہیں اس یونٹ کے انچارج کے پاس ابھی لے چلتا ہوں
اور تمہارا نام شاہین اسکاؤٹس میں درج کرا دیتا ہوں۔ خالد خوشی خوشی اٹھا اور استاد صاحب کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ آج ہم نے سبق میں اسکاؤٹ بنوں گا کی پڑھائی کی، جس میں ہم نے جانا یا ہمیں اسکاؤٹس کے متعلق معلومات ہوئی۔ سب سے پہلے یہ کہ اسکاؤٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اسکاؤٹس کا مطلب ہوتا ہے نگران، اور اسکاؤٹس کے ساتھ جو لڑکیاں اسکاؤٹس میں ہوتی ہیں ان کو گرل گائیڈ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے جانا کہ اسکاؤٹس کے مطلب کیا ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 71 میں پھر ہم نے پڑھا کہ اسکاؤٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت محنتی ہوتے ہیں، بہت بہادر ہوتے ہیں۔ وہ اپنی ذمہ داری کو ایمانداری یا دیانتداری سے انجام دیتے ہیں۔ اسکاؤٹس محب وطن ہوتے ہیں، یعنی وطن سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وفادار اور خوش اخلاق ہوتے ہیں، یعنی اخلاق کے اچھے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ ہر وقت دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں جیسا رشتہ رکھتے ہیں، یعنی ہمیشہ وہ آپس میں کبھی نہیں لڑتے، وہ کفایت شعاری سے کام لیتے ہیں، اور صفائی ان کا ایمان ہوتا ہے۔ اور یہ ساری خوبیاں جس طرح بوائے اسکاؤٹس میں ہوتی ہیں، اسی طرح گرل گائیڈز میں بھی یہی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اور جو بچے اور بچیاں اسکاؤٹس میں یا گرل گائیڈ میں شامل ہوتی ہیں وہ بہت خود اعتماد ہوتی ہیں، اور زندگی کے کسی میدان میں بھی ہمت نہیں ہارتی۔ اور گرل گائیڈ کا جس نے سب سے پہلے اس تحریک کا آغاز کیا وہ تھے ایک انگریز فوجی لارڈ بیڈن پاول، اور 1907 میں انہوں نے اس تحریک کا آغاز برطانیہ سے کیا، اور یہ تحریک اس قدر یعنی بہت زیادہ مقبول ہو گئی پوری دنیا میں، جب پوری دنیا کے لوگوں نے اس کے فائدوں کو محسوس کیا، یعنی ان کو معلوم ہوا کہ اس کے گرل گائیڈ کے یا اسکاؤٹس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، تو تقریباً سب نے اس میں شمولیت اختیار کی، یعنی سب اس میں شامل ہو گئے، اور یہ ایک عالمی تحریک بن گئی۔ اور ہمارے پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح اس کے پہلے چیف اسکاؤٹس مقرر ہوئے۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب ہمارا پیارا ملک پاکستان بنا 1947 میں، تو جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو ہندوستان سے لوگ پاکستان میں آئے، اور اس طرح بہت سی ان کو مشکلات ہوئیں، تو ان مشکلات میں ان اسکاؤٹس نے بہت زیادہ ان لوگوں کی مدد کی، ان کے رہنے سہنے میں، ان کو سیٹ کرنے میں، ان کے لیے خیمے لگانے میں، یعنی ہر طرح سے ان لوگوں کا جو ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، ہر طرح سے ان اسکاؤٹس کے لڑکوں نے، اسکاؤٹس میں شامل طالب علموں نے ان لوگوں کی بہت زیادہ مدد کی، جس کو ہم کبھی نہیں بھلا سکتے۔ اور اسکاؤٹس کے اجتماع کو کیا کہا جاتا ہے؟ جمبوری۔ اس کے علاوہ ہم نے اس سبق میں پڑھا کہ عمر کے لحاظ سے اسکاؤٹ کے 3 درجے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ اسکاؤٹ کا خالد کو یہ اسکاؤٹس اور اس کے متعلق گرل گائیڈ کے متعلق معلومات حاصل ہوئی، تو اس میں اسکاؤٹ بننے کا جذبہ پیدا ہوا، کیونکہ اس میں اتنی زیادہ اچھائیاں دیکھ کر اس کا دل بھی کیا کہ میں بھی اس طرح ملک و قوم کی اور لوگوں کی خدمت کروں اور ایک مضبوط انسان بنوں۔ تو یہ تھا ہمارا سبق، میں اسکاؤٹ بنوں گا۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ابھی نیچے ہیں صفحہ نمبر 72 پر خاص الفاظ۔ اب یہ پڑھتے ہیں: تقریب، معظم، نگران، رضاکار، دیانتداری، محب وطن،
वफादार, खुश इखलाक, किफ़ायत शुआर और आलमी। ये थे ख़ास अल्फाज। अभी हमने इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज पढ़े हैं उनके मायने यानी मतलब पढ़ते हैं। हमारे पास पहला अल्फाज है इज्तमा। इज्तमा के मायने हैं इकट्ठ या हजूम, तकरीब, महफिल, तनदही से, मेहनत से, पूरी तवज्जो से। फिर है अल्फाज हमारे पास तहरीक। तहरीक का मतलब है हरकत देना या मुतहर्रिक करना। खुश इखलाक, अच्छे इखलाक वाला। खुद एतमादी, इसका मतलब है अपनी ज़ात पर भरोसा। रज़ाकाराना, खिदमत की गर्ज से यानी बग़ैर उजरत काम करना। फिर है शिरकत करना, इसके मानी है शामिल होना। शमूलियत, शमूलियत का मतलब है शिरकत या शामिल होना। कारकुन, काम करने वाला। किफ़ायत शुआर, बचत की आदत। किफ़ायत शुआर का मतलब है बचत की आदत। मुहब्बे वतन, मुहब्बे वतन का मतलब है वतन से मोहब्बत करने वाला। उसके बाद है मुहाजिर। मुहाजिर के मानी है हिजरत करने वाला। मददगार, मददगार के मानी है मदद करने वाला। मुनज़्ज़म, मुनज़्ज़म के मानी है नज़्म ज़ब्त का पाबंद या कानून के मुताबिक। फिर है नशिस्त। नशिस्त, नशिस्त का मतलब है कुर्सी या बैठना। आगे है निगरान। निगरान के मानी है निगरानी करने वाला या तनख्वाह पर काम करने वाला। तो ये थे हमारे वो मुश्किल अल्फाज जो हमें सबक में हमने पढ़े, उनके मायने। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। आप अभी अपनी किताब का सफ़ा नंबर 73 खोलें। सफ़ा नंबर 73, 73, सफ़ा नंबर 73, जिस पर सबक मैं स्काउट बनूंगा के मशकी सवालात हैं। अभी हम ये मशकी सवालात और उनके जवाबात पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है दर्ज झैल सवालात के जवाब लिखिए। सफ़ा नंबर 73 पर देखें। सवाल नंबर 1, दर्ज झैल सवालात के जवाब लिखिए। जो ज़लिफ में हमारे पास सवाल है, स्काउट का क्या मतलब है? इसका जवाब है स्काउट का मतलब है निगरान। अगला सवाल है स्काउटिंग की तहरीक का बानी कौन था? जवाब, स्काउटिंग की तहरीक का बानी एक अंग्रेज फौजी लॉर्ड बैडन पावल था। स्काउटिंग की तहरीक का आगाज कब हुआ? स्काउटिंग की तहरीक का आगाज कब हुआ? इसका जवाब है स्काउटिंग की तहरीक का आगाज 1907 में हुआ। अगला सवाल है पाकिस्तान के पहले चीफ स्काउट कौन थे? जवाब, पाकिस्तान के पहले चीफ स्काउट कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। फिर अगला सवाल है स्काउट के इज्तिमा को क्या कहते हैं? स्काउट के इज्तिमा को क्या कहते हैं? इसका जवाब है स्काउट के इज्तिमा को
जम्बूरी कहा जाता है। अभी सवाल नंबर 2, सफ़ा नंबर 73 पर मश्की सवालात में से सवाल नंबर 2, मुनासिब अल्फाज से खाली जगह पुर कीजिए। यहाँ पर कुछ जुमले दिए गए हैं, उनमें खाली जगह है। हमने यहाँ आगे अल्फाज दिए गए हैं, ये मुनासिब अल्फाज नस्बुलैन, गर्ल गाइड्स, ईमानदार, हिम्मत और मुतासरीन, इनमें से जो मुनासिब हैं हमने इन जुमलों को उनसे मुकम्मल करना है। अलिफ, जुज़ अलिफ, लड़के स्काउट और लड़कियां डैश, यहाँ से हम ये लफ्ज़ लेंगे गर्ल गाइड, यहाँ पे हम लिखेंगे लड़के स्काउट और लड़कियां गर्ल गाइड्स। यहाँ पे आप गर्ल गाइड्स लिखें, उम्मीद है आपने पेंसिल साथ ली हुई होगी। यहाँ पर आप लिखें गर्ल गाइड्स। जुज़बे स्काउट डैश होता है, यहाँ से फिर हम लफ्ज़ लेंगे ईमानदार। ये ईमानदार लफ्ज़ हम यहाँ लिखेंगे कि स्काउट ईमानदार होता है। जो जिम शाहीन स्काउट्स का डैश है बुलंद परवाज। अब डैश खाली जगह पे हम लिखेंगे नस्बुलैन, ये वाला लफ्ज़ लेके हम इसको यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे नस्बुलैन यानी शाहीन स्काउट्स का नस्बुलैन है बुलंद परवाज। जुज़दाल स्काउट्स डैश की मदद करता है, यहाँ से ये लेंगे मुतासरीन, ये मुतासरीन हम यहाँ लिखेंगे जुज़ दाल की खाली जगह पर स्काउट्स मुतासरीन की मदद करते हैं। जुज़ है स्काउट्स किसी मैदान में डैश नहीं हारते। हिम्मत, ये यहाँ से हम ये हिम्मत लफ्ज़ यहाँ पर लिखेंगे, हिम्मत स्काउट्स किसी मैदान में हिम्मत नहीं हारते। अभी सवाल नंबर 3, अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हमने इनके जुमले बनाने हैं। हमारे पास अल्फाज है मेहनती, मेहनती, इसका जुमला अहमद एक मेहनती लड़का है। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि स्काउट्स मेहनती होते हैं। या स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं कि आप वही जुमले लिखें जो आप पढ़ रहे हैं, आप अपनी तरफ से लफ्ज़ को अल्फाज को समझकर सादा और मुख्तसर सा जुमला भी बना सकते हैं। मेहनती, अहमद एक मेहनती लड़का है। वफादार, स्काउट बहुत वफादार होते हैं। सफाई, सफाई निस्फ ईमान है। इसके बाद है लफ्ज़ बहादुर, इसका जुमला है पाकिस्तानी बहुत बहादुर कौम है। पाकिस्तानी बहुत बहादुर कौम है। ईमानदार, इसका जुमला है अली बहुत ईमानदार है। आप खुद से अच्छे अच्छे बामकसद और सादा जुमले बनाकर घर के काम में मुझे भेज सकते हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 4, अल्फाज पर एराब लगाइए। फिर सवाल नंबर 5 है हमारे पास, सबक के मुताबिक दुरुस्त बयान के सामने ठीक या गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। यहाँ पर जो अलिफ है हमने इनमें जो सही है उन पे टिक लगाना है और जो गलत है उन पर क्रॉस का निशान लगाना है। लड़के स्काउट और लड़कियां गर्ल गाइड होती हैं, दुरुस्त, यहाँ पर हम टिक लगाएंगे। जुज़बे स्काउट का मतलब है ईमानदार, गलत,
کیونکہ اسکاؤٹ کا مطلب ہے نگران۔ تو یہ فقرہ، یہ جو جملہ غلط ہے، یہاں پر ہم کراس کا نشان لگائیں گے۔ جز جیم، اسکاؤٹ محب وطن ہوتا ہے، درست، یہاں پر ہم ٹک کا نشان لگائیں گے۔ جز دال، اسکاؤٹنگ کی تحریک 1960 سے پہلے شروع ہوئی، غلط، کیونکہ 1907 سے شروع ہوئی، اس سے پہلے شروع نہیں ہوئی، اس لیے یہ جملہ غلط ہے، یہاں پر ہم کراس لگائیں گے۔ جز ہے، قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے چیف اسکاؤٹ تھے، درست، یہاں پر ہم ٹک لگائیں گے۔ جز واو، لارڈ بیڈن پاول فوجی نہیں تھا، غلط، کیونکہ لارڈ بیڈن پاول فوجی تھا، تو یہاں پر ہم کراس کا نشان لگائیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تھی ہمارا سبق میں اسکاؤٹ بنوں گا کے مشقی سوالات اور ان کے جوابات جو ہم نے پڑھے۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب یہ آپ جو مشقی سوالات ہیں اپنی اردو کی کاپی پر خوش خط لکھیں، یہ آپ کا گھر کا کام ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو خاص الفاظ دیے گئے ہیں صفحہ نمبر 72 پر، تقریب، معظم، نگران، رضاکار، دیانتداری، محب وطن، وفادار، خوش اخلاق، کفایت شعار، عالمی، یہ الفاظ بطور املا آپ نے یاد کرنے ہیں۔ یہ آپ کی املا کے الفاظ ہیں، آپ نے املا کے طور پہ ان کو یاد کرنا ہے، لکھنا ہے، اور مشقی سوالات اپنی کاپی پہ خوش خط لکھنے ہیں، یہ آپ کے گھر کا کام ہے آج کا۔ انشاءاللہ اگلی لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ خوش رہیں، شکریہ، اللہ حافظ۔